حضرت ربی کی مسجد جامع الہدیٰ میں یہ درس قرآن ہے اور سورہ مائدہ کی یہ ایک دو آیتیں پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين۔ یہ سورہ مائدہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو نبوت کی جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان کے کام اور نبوت کی حکمتیں، اس کے مقاصد، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَيُحِلُّ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور بہت بری اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، سماجی معاشرہ، جو ایک گلشن کی طرح ہے، چمن کی طرح ہے، چمن کے اندر جب پھول کھلتے ہیں اور ان کی بھینی بھینی خوشبو نکلتی ہے تو مشام جان کو معطر کر دیتی ہے اور انسان کا ذہن، انسان کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ مگر جب چمن بگڑ جائے اور خوشبو دینے کی جگہ پر بدبو دینے لگے، اس کے اندر کوئی گندگیاں ڈال جائے، کوڑا کرکٹ پھینک جائے، بدبو والی چیزیں ڈال جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہماری دنیا ہے، اس دنیا کے اندر رہنے کے کچھ نظام ہیں، کچھ قاعدے ہیں، قانون ہیں۔ جب ان قاعدوں اور قوانین پر عمل ہوتا ہے تو یہ معاشرہ، یہ سماج انتہائی خوشنما بن جاتا ہے، انتہائی عمدہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند اور سودمند بن جاتا ہے۔ مگر جب معاشرے کی چول اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے اور کچھ ایسے جو شر پسند عناصر ہیں وہ اس سماج کے اندر برائیاں پیدا کرنے لگتے ہیں، جرائم کو جنم دیتے ہیں، تو پھر انسان انسان سے ڈرنے لگتا ہے اور یہ معاشرہ اچھا نہیں رہتا بلکہ ایک خوفناک ایک جنگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو مقاصد ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ ایک پھول بنا کر بھیجا ہے، جیسے ایک گلشن ہے اور گلشن کے اندر خوبصورت سا پھول، انسان اس کائنات کا بڑا خوبصورت پھول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ معاشرہ اسی طرح خوشنما بنائے، انسان انسان کے لیے ہمدرد اور دوست بنے، عمدہ معاشرہ۔ لہذا کچھ احکامات نازل فرمائے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، جنہیں ہم معاشرتی احکام کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ عبادت کے احکامات ہیں، ایمانیات کے احکامات ہیں، اور انہی کے ساتھ میں کچھ معاشرتی سماجی احکامات ہیں۔ یہ سماجی احکامات اس کائنات کو گلشن بنائے رکھنے کے لیے بہت مفید ہیں، اور جو بڑے بڑے ماہرین اور قانون داں حضرات ہیں انہوں نے جب قرآن کے ان احکامات پر غور کیا ہے تو اس کی افادیت کو تسلیم کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ انہی چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں میں ایک شراب ہے، جسے عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، شراب،
اور شراب کی جتنی شکلیں ہیں یہ سب اللہ نے اسے حرام کیا. لوگوں نے اسے شیطان مردود نے ذہن کے اندر ڈالا اور نشہ آور چیز بنی. اب یہ جو چیز نشے میں لانے والی ہے، عربی زبان میں خمر کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے. شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ یہ سماج ایک جہنم زار بن جائے، جیسے آگ کے شرارے اور آگ کے گولے یہاں پر ہیں، اور انسان ایک دوسرے کے لیے انتہائی نفرت انگیز اور قریب بن جائے. یہ شیطان مردود چاہتا ہے تاکہ ہماری جو سماجی اخلاقیات اور اقدار ہیں، سوشل ویلوز ہیں، وہ سب پارا پارا ہو جائے، بکھر جائے. سماج کا جو نظام ہے وہ محبتوں پر قائم ہے، احترام پر قائم ہے، وہ پارا پارا ہو جائے، چکنا چور. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بلا شبہ یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا اور کچھ سعید روحوں نے، خوشبختوں نے آگے بڑھ کر اس پیغام کو قبول کیا جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری زمین انتہائی خوشگوار ہو گئی. وہ عرب کا وہ علاقہ انتہائی خوشگوار اور شاندار ہو گیا. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ پاکیزہ معاشرہ نظر نہیں آیا، اتنا عمدہ معاشرہ نظر نہیں آیا. لوگ تو پہلے بھی تھے، لیکن پہلے ان کے اندر وہ نورانیت نہیں تھی، وہ خالی تھے اس نورانیت کے جوہر سے. دل تو تھا ان کے پاس مگر وہ دلوں کی پاکیزگی نہیں تھی. ذہن تو تھا مگر ذہن کی پاکیزگی نہیں تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جب سنایا اور صحابہ اکرام نے لپٹ کر اسے قبول کیا تو ان کے دل پاکیزہ ہو گئے، نور سے بھر گئے، ایمان سے بھر گئے، ذہن انتہائی عمدہ اور شاندار ہو گئے. اب وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے جینے والے بن گئے، جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بن گئے. خود پیاسے ہیں اور موت کی جاگنی کے عالم میں گرفتار ہیں، اور پانی ان کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے پانی مجھے نہیں، میرے اس بھائی کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا. یہ نمونے دیکھے ہیں تاریخ. خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جب غیر مسلم اس کو پڑھتے ہیں تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں. سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یمن سے 9 اونٹ آئے جن کے اوپر غلہ لدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ان غلوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ فہرست لاؤ یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی. اور چنانچہ آپ نے وہ غلہ بانٹنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا. 9 اونٹوں سے بھرا ہوا وہ غلہ چند گھنٹوں کے اندر سب کا سب ختم ہو گیا. اچانک معلوم یہ ہوا کہ ایک باندی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہنے لگی کہ کچھ اپنے لیے بھی روک لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کچھ نہیں بولے. تو اس باندی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، کچھ کھایا نہیں. تاریخ نے نمونے کہاں دیکھے؟ غلہ آیا ہے اور غریبوں میں، محتاجوں میں بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا. اپنی ضرورتوں کو روک کر اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ آپ کی تعلیم.
لہٰذا معاشرہ کتنا خوشگوار ہو جائے گا، کتنا عمدہ ہو جائے گا۔ اب جو احکامات نازل فرمائے گئے، جنہیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے معاشرتی احکام کہا ہے، ان احکامات میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، بت، انصاب، بت، ازلام، پانسے، رجسن یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ، اس سے تم بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی کی راہ میں پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو، بغض کو، عداوت کو بھڑکا دے، خمر کے سلسلے میں، شراب کے سلسلے میں، جوئے کے سلسلے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، اور تم کو نماز سے روک دے، تو کیا تم لوگ رک جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور چوکنا رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، بات نہ مانی، فَاعْلَمُوا، تو ایک بات یاد رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے تو کھلا کھلا پہنچا دینا۔ یہاں پر جن باتوں سے منع کیا گیا ان میں سے سب سے پہلے شراب کو ذکر کیا گیا، اور آج کا ہمارا درس اسی شراب کی حرمت پر ہے، انشاءاللہ اسی کو بیان کیا جائے گا۔ ضمناً کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے جوا، اللہ نے اس جوئے کو حرام قرار دیا ہے، جوئے کی شکلوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انصاب ہیں، انصاب کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے جہاں پر نظر و نیاز ہو، یہ جو آستانے ہیں جہاں پر غیر اللہ کی نظر ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، جہاں پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، وہ چاہے بت ہو یا نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی بت ہے، اس کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، یہ انصاب میں شامل ہے۔ اگر کوئی درخت ہے، کوئی پیڑ ہے، کوئی پتھر ہے اور اس کے لیے قربانی پیش کی جا رہی ہے تو وہ بھی انصاب میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو پانسے ہوتے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں، اور پانسوں کے ذریعے سے جو جوا ہوتا ہے، یا جو زمانے جاہلیت میں تیر نکالے جاتے تھے اور ان تیر کے ذریعے سے فال نکالا جاتا تھا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے رجس من عمل الشیطان قرار دیا ہے۔ یہ سب گندگیاں ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خمر ہے، یہ جو خمر ہے جس کے معنی بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لینے والی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سماج کے اندر انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اس کا دماغ طے کرتا ہے۔ یہ دماغ جب انسان کے قابو میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ یہی دماغ انسان کو یہ فیصلہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری ماں ہیں، یہ میری بہن ہیں، یہ قابل احترام ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کا احترام کرنا، یہ عقل و شعور میں بتا۔ اور شراب اس کو ڈھانپ لیتی، اور جب عقل ڈھانپ لی جائے تو انسان پھر اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جرائم ہوئے ہیں وہ شراب پی کر۔ شراب پینے کے بعد آدمی کے ذہن کو کھو جاتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہوتا شرابی کی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ سکے۔ ایک شرابی جب شراب پی کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اس لائق نہیں رہتا کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں بیٹھ سکے۔ وہ کیا اول فول بک رہا ہے، کیا سلوک کر رہا ہے، کیا منہ سے نکال رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔
نہ اسے ماں کا ہوش ہے، نہ بیوی کا ہوش ہے، نہ بہن کا ہوش ہے، نہ بچوں کا ہوش ہے، کچھ نہیں۔ گندی گالیاں نکال رہا ہے، برائی کر رہا ہے۔ تو یہ جو عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز ہے، جب یہ عقل کو ڈھانپ لی جاتی ہے تو شیطان مردود اس انسان کو مختلف جرائم پر آمادہ کرتا ہے۔ قتل بھی کروا دیتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے، جھگڑے کروا دیتا ہے، زنا کروا دیتا ہے، برے کام کروا دیتا ہے۔ جو کام انسان اپنی عقل کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، ہوش و حواس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل بند ہو جاتی ہے اور وہ سارے کام کر گزرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ شرک تو گناہ ہے، اس کے بعد لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا، کہا جاؤ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے پوچھ کے آؤ۔ وہ گئے اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ الخمر، شراب کا پینا۔ چنانچہ جب یہ لوٹ کر آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں اس کی اور تفصیل معلوم کرنی چاہیے، ابھی تشفی نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ شراب اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عابد و زاہد، نیک اور بزرگ، اللہ کی یاد میں مست رہنے والا ہے۔ وہاں کی ایک خاتون جو بڑی فاحشہ تھی، اس نے چاہا اپنے غرور میں آ کر کہ اس کو بہکایا جائے اور اس کو گناہ پر آمادہ کر کے اس کا تقوی اور پارسائی ختم کی جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا، باندی کو، اور کہا کچھ گواہی دینا ہے، اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارے سیدھے سادے شخص وہ چلے آئے، میں کہا کہ آپ کو بلا رہی ہے خاتون، ایک گواہی دینے کا معاملہ ہے، آپ چلیے۔ انہوں نے سوچا نیک کام نہیں چلنا چاہیے، چلے آئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے گئے اور وہ دروازے بند کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب وہ آگے بیٹھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آگے شراب رکھی ہوئی، اور وہ ہنسی اور کہا کہ سنو، ہم نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم بدکاری کرو، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، ایک لڑکا بیٹھا تھا، ایسے قتل کرو، اور یا تو شراب پیو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے تو سب سے ہلکا سمجھ کے کہ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں، یہ ہلکی چیز ہے، چنانچہ انہوں نے وہ شراب پی لی، ایک پیالہ دو پیالہ پیا نہیں کہ اب ان کو اور وہ شیطان مردود نے اور طلب پیدا کی اور وہ کہنے لگے کہ اور لاؤ اور لاؤ۔ چنانچہ وہ شراب پیتے گئے یہاں تک کہ ان کی عقل بالکل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ لہذا یہ وہ شے ہے جسے آپ ہلکا سمجھتے ہیں لیکن وہ اور گناہوں کے اوپر فائد ہے، عقل کو بند کر دینے والی اور گناہوں کے اندر ڈبو دینے والی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس شراب کی حرمت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا، فَاجْتَنِبُوا، بچو اس سے۔ پھر سوال ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ یہ انتہائی قوت والے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہے، دینی اور اخلاقی معاشرہ ہے، وہ ان برائیوں سے بالکل دور رہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے، اس وقت شراب عرب کے معاشرے کے اندر گھر گھر داخل تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کے سامنے شراب پی جاتی، پیش کی جاتی۔ اب دیکھیے عرب کے لوگ لڑنے میں کس قدر ماہر،
ذرا ذرا سی بات پر شراب پی کر آپس میں جنگیں جاری، قتل و غارت گری، خون، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنا گھر بھی نہیں بناتے تھے اور وہ کہتے تھے پتہ نہیں کب ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے۔ تلوار ہر وقت سوتے رہتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر تلوار باہر نکل آتی، کسی کا گھوڑا کسی کے آگے نکل گیا جنگ برپا ہو گئی، کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا اس بات پر جنگ برپا ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اللہ رب ایک بڑی پیاری بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اپنے تمام بھائیوں سے۔ قرآن پاک کی ہر بات میں حکمت موجود ہے، کوئی بات اس کی حکمت سے خالی۔ عرب کے اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ آیت یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ یہ کہہ دیے کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ہاں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کے جو گناہ ہیں وہ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں ان کے فائدوں کے مقابلے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ جو شراب پیتے تھے وہ اس سے رک گئے، شراب پینی کم کر دھیرے دھیرے۔ اب دوسری آیت نازل ہوتی ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک نشست چل رہی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی اور وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز پڑھنی شروع کی تو وہ آیتیں آپس میں خلط ملط کرنے لگی کیونکہ ذہن تو قابو میں نہیں، لہذا اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب وہ جو ہر وقت شراب میں ڈوبے رہنے والے لوگ، دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ قرآن پاک نے اللہ رب العزت نے ان کو شراب سے دور کیا۔ کیسے؟ 5 وقت آدمی نماز پڑھے گا، حکم دیا گیا کہ اب ظاہر سی بات ہے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد شراب نہیں پیے گا۔ اب وہ اتنا جو ان کی عادت پڑی ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہونی شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دعوت تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، اچانک ایک منادی نکلا جو صدا دے رہا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اے انس جا کر دیکھ کر آؤ یہ کیا آواز آ رہی ہے، کون سا منادی ہے؟ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے جو رسول کا جو منادی ہے وہ یہ آواز لگا رہا تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اور یہ آیت آ کر انہوں نے سنائی حضرت ابو طلحہ کو، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کوئی شراب پی رہا ہے، کسی کے ہاتھوں میں پیالہ ہے، کسی کے شراب اس کے منہ میں جا چکی ہے اور کوئی پینے کے لیے تیار ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو ہی اللہ کے نبی کے یہ الفاظ کانوں میں پڑے، اللہ کے رسول کا منادی، وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد سے خبردار، شراب حرام کر دی گئی۔ لوگوں نے جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے قے کر دی، الٹ دی، جو اپنے ہاتھوں سے جام اپنے لبوں تک پہنچا چکے تھے انہوں نے اپنے جام توڑ دی۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس سے کہا کہ اٹھو، یہ جو مشکیزیں رکھے ہیں شراب کے ان کو نالی میں بہا دو۔ چنانچہ پورے مشکیزیں توڑ دیے گئے، وہ ایک صحابی نے بھی اس کے بعد ایک قطرہ لینا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہ رہی تھی جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی بہتا ہے۔
मटकों को तोड़ दिया। यह अल्लाह का हुक्म, उसके रसूल का हुक्म। कैसे अमल करने वाले लोग, ये अल्लाह से बदला लेने वाले लोग, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी। एक हुक्म आया और अब शैतान उन पर काबू न पा सका। अब शैतान की चालें सब नाकाम हो गई, उसके डाले हुए वसवास नाकाम हो गए। और सारे के सारे सहाबे कराम रुक गए। हजरत उमर फरमाते हैं कि जैसी भी आयत नाजिल हुई, फहल तुम मुंतहून, रुकोगे तुम? फरमाते इंतहाइना या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल बिल्कुल हम लोग रुक गए। ये है, आप देखें कि कैसे पहली बात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर किस कदर शफीक और मेहरबान है कि उसने किस तरीके से धीरे धीरे हुक्म नाजिल फरमाया। पहले उसकी खराबी बयान की, फिर कहा नमाज के वक्त में ना आना। इसके बाद फिर बाकायदा हुक्म नाजिल होता है कि खबरदार अब तुम में से कोई शराब नहीं पिएगा। अल्लाह ताला तो चाहता है, जैसे कि कुरान पाक में पहले हमने जिक्र किया कि वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जितनी गंदी चीजें हैं हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना करते, समाज को पाक कर रहे हैं, समाज को साफ सुथरा कर रहे हैं। और आपको हम बता दें कि अखलाकी लिहाज से तो जो शराब बेइंतहा बेकार और गंदी चीज है वो तो है ही, तिब्बी नुक्ते नजर से बहुत ही नुकसानदेह चीज है। शराब जब इंसान के जहन के अंदर, जब इंसान पीता है तो सबसे पहले जो चीज उसके खराब होती है, उसका मैदा खराब होता है, उसका लीवर खराब होता है। जो नसें होती हैं वो बिल्कुल तंग जाती हैं और उनके जरिए से जल्द बुढ़ापा आ जाता है। ये नसों की खिंचाव की वजह से चेहरे की शक्ल सूरत बिगड़ जाती है और इन नसों की खिंचाव की वजह से हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, आंखों की रोशनी और बीनाई मुतासिर होती है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि जहन उससे मुतासिर होते हैं। अख्ज़ की जो सलाहियत है, चीजों को इस्तिंताज करना, लेना, अख्ज़ करना, वो सलाहियत खत्म हो जाती है। सिर्फ इंसान एक जज्बाती बनकर रहता है, जज्बाती जानवर बनकर रह जाता है। जरा सी चीज उसे भड़का देती है, जरा सी चीज उसे रुला देती है, जरा सी चीज उसे डिप्रेशन में ले आती है, जरा सी चीज पर बिल्कुल मायूस होकर बैठ गया, फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। जरा सी चीज पर खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि हार्ट अटैक। जरा सी चीज के ऊपर गुस्सा हो गया, गजबनाक हो गया, कत्ल कर दिया, मार दिया। जहन के अंदर जो फैसला लेने की ताकत होती है, जो चीजों के दरमियान में फर्क करने की सलाहियत होती है, ये फर्क करने की सलाहियत खत्म होती चली है। शराब पीने के बाद वो जहन, वो अख्ज़ करने की सलाहियत, वो लेने की सलाहियत, डिफरेंशिएट करने की सलाहियत, वो चीज खत्म हो जाती है। बाकी नहीं, इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। 40 साल की उम्र में वो 60 साल 70 साल की उम्र का मालूम देता है। जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसे अलमुल फकरी कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी उसकी कमजोर पड़ जाती है। ये सारी खराबियां तो तिब्बी होती है। आप देखें कि शराब पीने के बाद जिस कदर झगड़े लोगों के अंदर होते हैं, वो आम हालात में नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा काम आदमी को करना है तो पहले उसे शराब पिला दी जाती, फिर उसे कहा जाता है तुम ये काम कर लो, और वो काम कर गुजरता है। चाहे किसी का कत्ल करना हो, किसी को मारना हो। अल्लाह अकबर। अभी आपने चंद दिनों पहले सुना होगा एक शख्स के बारे में जिसने शराब पी और उसके बाद एक औरत थी जिसके उसने टुकड़े कर डाले, 35 टुकड़े। ये क्या है? ये अक्ल काम नहीं कर रही, जहन काम नहीं कर रहा। आपको सुनने में अजीब सा लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन उसका जहन माउफ हो चुका है। ये शराब पीते पीते वो जज्बातियत की जो रग है वो उमड़ चुकी है। ये 3 चीजें याद रखिए, एक शराबी को साथ में लेकर आती है, हमेशा याद रखिए। बदन की जो कमजोरी है वो तो है ही है, उसका जो दिल कमजोर होना, उसका लीवर कमजोर होना, ये तो है ही है। लेकिन जो चीज, जो कैंसर के मर्ज का होना, वो तो शामिल है। लेकिन जो चीज उसके जहन के शरियानों को जो चीज मुतासिर करती है
جس کو میں نے کہا بھی اخذ کی صلاحیت سے ذرا سا جذباتی ہوتا ہے، ذرا سا، آپ حیرت کریں گے کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی لیکن وہ رو رہا ہے، بے انتہا رو رہا ہے، خفا ہو گیا ہے، گھر چھوڑے دے رہا ہے، اسکول چھوڑے دے رہا ہے، کالج چھوڑے دے رہا ہے، کوچنگ چھوڑے دے رہا ہے، ذرا سی بات پر آپ سوچیں کہ کون سی ایسی بات ہو گئی، معلوم ہوا ٹیچر نے ڈانٹ دیا اور اس نے اس کا قتل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ذہن اس کا کام نہیں کر رہا، وہ قوت فکر فنا ہو چکی ہے، جو ادراک اور احساس کی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ فنا ہو چکی ہے، ڈپریشن میں آ گیا ذرا سی بات پر۔ کسی نے اس سے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے تمہاری نوکری چلی جائے، صرف اس بات پر کہ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے تمہاری نوکری چلی جائے، بس اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، راتوں کی نیند اڑ گئی، دن کی نیند اڑ گئی، چین رخصت ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخرکار وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، مر کہیں ندی میں چھلانگ لگا دی، کہیں منکے سے لٹک کے مر گیا، کہیں زہر پی لیا، کیوں ذہن کام نہیں کرتا۔ یہ آج کل شراب اور شراب کی جتنی قسمیں ہیں، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ شراب کے ساتھ میں اس کی جو قسمیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری سب اس میں شامل ہے، افیم ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بھانگ ہے، ڈرگس ہے اور کوکین ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی منشیات کی جو بھی چیزیں ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، پان ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکھا ہے، تمباکو ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ پان وہ جس کے اندر خود تمباکو ڈال دیتے ہیں، جو آدمی کبھی تمباکو کا استعمال نہیں کرتا اور اسے وہ تمباکو والا پان کھلاتی وہ چکرا کر اسی وقت گر جائے گا۔ جو کبھی سگریٹ نہیں پیتا آپ اسے سگریٹ پینے پر مجبور کر دیجئے، اس کی عقل کام نہیں کرے گی۔ گٹکھا جو کبھی نہیں کھاتا ہے آپ اسے گٹکھا کھلا دیجئے زبردستی، دیکھیے کہ وہ 4 قدم چل نہیں پائے۔ ما خاور اللہ، اور آپ کو ابھی روایتیں سنائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کتنی واضح، دو ٹوک جیسے 2 2 4 ہوتی ہے، بالکل کوئی اس کے اندر چھپی ہوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا ام الخبائث، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ام الخبائث سے بچو۔ ام الخبائث عربی زبان میں ام کہتے ہیں ہر چیز کی اصل، جتنی گندی چیزیں ہیں شراب ان کی ماں ہے، وہی گندی چیزوں کو اور زیادہ آگے بڑھانے والی ہے، سب کی اصل ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ اب ذرا سوچے تو پہلے کہ آخر یہ ایسی نشہ والی چیز، یہ نشے والی ایسی چیز ہے جو انسان کی تخلیق کے مقصد کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا ہے، ماں ہے یہ خبیث چیزوں کی، گندی چیزوں کی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3371، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا لا تشرب الخمر، خمر شراب ہرگز نہ پیو، بالکل نہ پیو، فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ ہر برائی کی یہ چابی ہے، ہر برائی کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ تم نے شراب پی، اب برائیوں کے دروازے تمہارے سامنے کھل گئے اور شیطان تمہیں جیسے چاہے گا جس برائی میں لے کر جائے گا، تمہیں اپنے آپ پر قابو۔ لہذا اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی جو عقل ہے، جو شعور پیدا کرنے والی ہے، شراب اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفتاح کل شر کہا ہے، ہر شر کے دروازے کی چابی ہے۔ شراب پی لی،
جتنے شر ہیں، جتنی گندگی ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، سب کے دروازے تمہارے سامنے کھل گئے اور شیطان تم کو ان دروازے کے لے جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2003 ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، بڑی پیاری بات ہے، توجہ چاہیے آپ کی۔ کل مسکر خمر، ہر نشے میں لانے والی چیز شراب ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، اور شراب کی جتنی قسمیں سب حرام۔ شراب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو بھی نشہ لانے والی، ہر نشے میں لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام۔ نشے میں لانے والی چیز آپ کو، جس کے آپ عادی بن جاتے ہیں، جو آپ کے عقل کو متاثر کر دیتی ہے، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ شراب کے حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کتاب الفطر کے اندر، فرمایا قیامت کو جو زمانہ قریب آئے گا شراب کے نام بدل بدل کر شراب پی جائے گی۔ شراب کو شراب کہہ کر شراب نہیں پیئیں گے، شراب کے نام بدل کر شراب پیئیں گے۔ یہ شراب ہے، ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس بوتل کو بدل دیا گیا، چیز وہی ہے، نام دوسرا دے دیا گیا، لیبل دوسرا دے دیا گیا۔ یہ لیجئے صاحب، یہ گٹکھا ہے، یہ لیجئے ہیروئن ہے، یہ لیجئے چرس ہے، یہ لیجئے افیم ہے۔ یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، کتنے آرام سے آپ دکانوں کے اوپر اسے بکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، نام بدل بدل کر شراب پی جائے۔ آج کل ایک اور چیز بڑی عام ہو گئی، فروٹ بیئر کے نام پہ، جو ہمارے بچے جم کے اندر جاتے ہیں، جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، صحت کو اپنی بنائیں، ورزش کریں، بالکل کرنا چاہیے، لیکن وہاں کے جو آپ کو انسٹرکٹرز ہیں، جو کو ٹرینر ہیں، جو سمجھانے والے، وہ بتاتے ہیں آپ یہ پیجئے صاحب، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پھلوں کی شراب ہے، بیئر فروٹ ہے، یہ پھلوں کا جوس ہے، عصیر ہے، پی لیجئے اس کو، کوئی حرج نہیں، اس سے بدن موٹا ہو جائے۔ نسیں پھول جاتی ہیں، اور یہ نسیں جو پھولتی ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں، یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، بیماریاں لے کر آتی ہیں، لیکن اب وہ اس کے نام پر بدل بدل کر پی جا رہی ہیں۔ آپ شراب کے نام پر نہیں پیئیں گے، آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہ لیجئے، یہ شراب ہے، وسکی ہے، یہ آپ پیجئے، اس کو نہیں پیئیں گے، آپ نام بدل دیا گیا۔ یہ لیجئے صاحب، یہ شراب نہیں، یہ فروٹ ہے، فروٹ ہے، جوس ہے، یہ اس کا فروٹ بیئر تو اس پر لکھا ہی رہتا ہے باقاعدہ۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز، نشے کے انجیکشن چل رہے ہیں، نشے کے انجیکشن چل رہے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ سے اسے لگا لگا کر اپنے پورے جسم کو خراب کر دیتے ہیں، کسی کام کے لیے رہتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے لیے رہتے ہیں، کسی کام کے لیے رہتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ صحیح ہوتے ہیں، نہ باہر والوں کے لیے صحیح ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کے لیے صحیح ہوتے ہیں، وہ خود سے ہی بیزار رہتے ہیں، پریشان حال گھومتے رہتے ہیں۔ شریعت سے جب آپ بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ فطرت سے بغاوت کریں گے تو ہوگا کیا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سکون نہیں ملے گا، اطمینان اور سکون آپ کو میسر نہیں آئے گا، پھر کئی سڑکوں پہ عمر کٹے گی اور کہیں گلی میں جا کر مر جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کل شراب اسکر فہو حرام، جو بھی چیز تمہیں نشے میں مبتلا کر دے وہ حرام ہے، نشے میں مبتلا کرنے والی چیز۔ بعض لوگ بڑی شان کے ساتھ دیکھیں گے آپ سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، گٹکھا کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، سمجھتے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نشہ آور چیز ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، جو چیز نشے میں لانے والی ہو وہ شراب کے حکم میں ہے، خمر کے حکم میں ہے، وہ کل خمر حرام، ہر خمر حرام۔ اس سے زیادہ اور کون سی آپ کو بات چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک قیامت سے پہلے زمانہ آئے گا جب لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اس کا نام شراب ہے تب ہم اس سے بچیں گے۔ دوسری چیزیں بھی جو نشہ آور ہیں، نشہ لانے والی ہیں، وہ بھی حرام ہیں اور ان سے بچو۔
روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، کئی جگہ روایتیں مر گئی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسند احمد کی اور بحقی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، پہلے لفظ دیکھیے اللہ نے جل جلالہ جل شانہ، اللہ نے لعنت کی ہے، لعنہ خمر، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے شراب پر۔ پہلی بات، جو شراب ہے، جو نشہ آور شے ہے، جو رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، لعنت ہے اس پر، یہ شے ملعون ہے۔ وہ جو شراب کی بوتل رکھی ہے، شراب کا جام رکھا ہے، یا اور جو نشے میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، تمباکو رکھی ہوئی ہے، بیڑی کا بنڈل رکھا ہوا ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے جو رکھا ہوا ہے، ملعون ہے یہ شے، لعنت کی گئی ہے اس پر۔ اور جو اس کو پینے والا ہے اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت، اور جو پینے والا ہے اس پر بھی لعنت۔ وَسَاقِيهَا، شراب کو پلانے والا، جو پی نہیں رہا ہے پلا رہا ہے، پلانے والے پر بھی لعنت۔ وَبَائِعَهَا، شراب کو بیچنے والے پر لعنت۔ کچھ لوگ پریشان سے کہتے تھے صاحب ہماری دکان میں رکھو، ہم نہیں پیتے، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ نانا، بیچ تو رہے ہو تم، یہ بھی حرام ہے اس کا بیچنا، یہ کمائی بھی جائز نہیں ہے تمہاری۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس چیز کے اوپر، بیچنے والے پر، اور وہ جو خریدار بن کر حاضر ہوا ہے، وہ جو خریدار ہے اس پر بھی لعنت۔ وعاصرها، شراب بنانے والے پر لعنت، جو بنا رہا ہے شراب کو، نچوڑ کر جو شراب بنائی جاتی ہے، پورا ایک کام چلتا ہے اس کے اوپر، اور جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت۔ اور جو اس کو اٹھا کر لا رہا ہے، جو کیرٹ کے کیرٹ لے کر چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت، اور جس کے لیے لے جا کر جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی حدیث شریف اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس میں مبتلا ہونے والے ہر شخص کا نام لے کر الگ الگ کر کے ان پر لعنت کی۔ عزیزان محترم، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جائے وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو پوری زندگی اس کی بیکار ہو گئی، اس کے پاس وہ تو کچھ بچے ہی۔ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جائے، کہاں سے خیر آئے گا، کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے اطمینان آئے گا، کہاں سے اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی، خوشیاں آئیں گی، اطمینان و سکون کہاں سے آئے گا، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے، فرشتوں کی دعائیں کیسے ملیں گی اس کو، اس پر لعنت کر دی۔ یہ شراب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، نشے کی چیزیں چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ اور اس کے رسول کا غضب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لعنت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تم سے صاف طریقے سے پوچھا ہے فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، حرام کر دیا ہے ہم نے، اب تم بتاؤ بچو گے کہ نہیں بچو گے اس سے۔ اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا گیا بڑے ڈرا دینے والے الفاظ ہیں، خوف میں مبتلا کرنا۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن۔ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسی تشریح فرمائی کہ جیسے لوگ اپنا کپڑا اتار کر ٹانگ دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کا ایمان ٹنگ جاتا ہے۔ ایک اور دیگر صحابی نے اس کی تشریح فرمائی فَهُوَ كَالظُّلَّةِ عَلَيْهِ، ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر ٹنگا رہتا ہے۔ یہ اتنی ڈرنے والی حدیث،
اللہ کے بندو بندے مومن، جس وقت تم شراب پی رہے ہو تمہارا ایمان نکل چکا ہے. اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آدمی کس حالت میں مر کے جائے گا. اگر اسی حالت میں موت لکھی ہو اور آدمی کی موت اسی وقت ہو جائے، اور کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ شراب پیا اور ہارٹ اٹیک آ گیا اور مر گئے. ایمان والوں کے لیے تو ڈر جانے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوفناک بات ہے یہ ایسی حدیث ہے کہ ہر مومن اپنی جگہ سے اچھل جائے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ذہن و دماغ پر ایک بجلی گر جائے، برف گر جائے کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن. ایک شرابی جس وقت شراب کو پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان میں نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اس ایمان کی عظیم دولت کو اس شراب پینے والے کے ساتھ میں دے. وہ رحمان اور رحیم کی یہ ہستی یہی بہت ہے کہ جب بندہ اپنی شراب سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو واپس کر دیتا ہے. ایک روایت سنیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابو داؤد دونوں کی روایت ہے، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. جو آدمی شراب پیتا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، شراب اس نے 40 دن تک اس کی نمازیں دیگر قبول نہیں ہوتی. شراب پینے والے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، اور اگر وہ مر جائے گا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ مجرم ہے اللہ کا، یہ شراب پی رہا ہے مجرم ہے اللہ کا. اگر موت آ جائے گی اس کی تو فرشتے اس کو پکڑیں گے، اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے. یہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کی کوئی بات سنی جائے، مجرم ہے. اور فرمائے فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا. کوئی بات نہیں، بڑا غفور رحیم. فرمایا گیا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ، اگر پھر پیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر پیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اگر چوتھی بار میں وہ پیتا ہے اور توبہ کرتا ہے اب اسے سزا ملے گا، اب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور فرمایا گیا وَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيهِ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ، اگر وہ چوتھی بار بھی شراب پیتا ہے تو اللہ کے اوپر پھر یہ حق ہے کہ وہ اس کو خبال پلائے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رغبۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصارۃ اہل النار، جو جہنمی ہیں، جہنمیوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے. دوسری روایت میں فرمایا گیا ابو داؤد کی روایت میں صدید اہل النار، ان کا جو پیپ ہوتا ہے، خون اور پیپ، وہ اس کو پلایا جائے گا. جہنمیوں کا آپ دیکھیں، پہلے انسان غور کرے کہ جو پھوڑا بن جاتا ہے اس کے اندر مواد بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ جسے ہم کہتے ہیں. اس شرابی کو اس قدر اس کا جرم سنگین ہے کہ اس کو یہ پلائے گا، سوائے یہ کہ وہ توبہ. اللہ تعالیٰ توبہ سے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کفر و شرک کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، تو سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا تمام لوگ اللہ کے حضور توبہ کریں، سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے. میں اپنے ان بچوں سے کہتا ہوں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مبتلا ہے، ہمارے نوجوانوں کی، جو شراب پی رہے ہیں، شراب کے عادی ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، گٹکھا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ توبہ کریں، آج سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. وہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور ہر گناہ کو معاف کر دینے والا ہے. تم بالکل اس طرح سے ہو جاؤ گے گویا تم نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا اور ختم کر دے گا، اور تمہیں کل قیامت کے دن کی رسوائی سے اور جہنم کی آگ سے بچا دے گا. ایک روایت میں ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشے میں لانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے میں لانے والی چیز حرام ہے. ومن شرب الخمر فی الدنیا،
اور اگر کسی نے دنیا میں شراب پی فماتا وهو يدمنها اور مر گیا اس حال میں کہ شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کیے اس دنیا سے مر کے چلا گیا، لم يشربها في الاخرہ، تو آخرت میں اس کو اب یہ شراب نہیں، اب وہ جو جنت کی جو شراب ہے جو اللہ کی نعمتوں والی ہے وہ اس کو نہیں ملے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، لا يدخل الجنت عاق ولا مدمن خمر، کہ جنت کے اندر ماں باپ کے حقوق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شراب کا جو پینے والا ہے، شراب کا جو عادی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی، بند کر دی گئی۔ اور وَلَا مُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، اور جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو مسند احمد کی جو روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے، فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدمن خمر اذا مات لقی اللہ کعابد وثن، شراب کا پینے والا کل قیامت کے دن ایک بت پرستوں کے ساتھ میں آئے گا، جیسے بتوں کی پوجا کرنے والے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے ویسے ہی اس کو بھی لایا جائے گا، ان بتوں کے پجاریوں کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا ہے۔ جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بڑے مجرم ہیں بتوں کے پجاری، تو کل اللہ سے ملے گا اس طرح سے جیسے کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سخت بات کوئی ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا شمار، اس کا حشر مشرک کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت کہہ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت طارق الجعفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ترمذی اور ابن حبان کی روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، شراب کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، فنہا عنہا، آپ نے منع کر دیا۔ تو پوچھنے والے نے کہا، انما اصنعها للدواء، میں شراب کو بطور دوا کے استعمال کرنا چاہتا ہوں، شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہا لیست بدوا ولکنہا داء، یہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ فرمایا یہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے، لہذا اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ ایک صاحب جو شراب کا بڑا کاروبار کیے ہوئے تھے، جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کاروبار کرتے تھے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میں جب گیا تھا یہاں سے اس وقت تک شراب حلال تھی، اب میں لوٹ کر آیا ہوں تو شراب حرام ہو گئی ہے، تو یہ جو ہم شراب کے پورے بیرل لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول میں اس کا کیا کروں، کیا میں اس کو بیچ دوں؟ دیکھیے وہ پی نہیں رہے، میں اس کو بیچ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، بیچنا بھی حرام ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں جاتا ہوں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں یہ بھی کیا صحابی ہیں، وہ پورا مال لے کر آئے تھے، پوری تجارت، پورا پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی سوچتے نہیں ہیں، وہ ادھر اللہ کے رسول سے سنتے ہیں اور ادھر فوراً عمل کرتے ہیں اور ان سارے بیرلوں کو توڑ دیتے ہیں، جو مشکیزیں تھے بڑے مشکیزیں بھرے ہوئے اسے چاک کر دیتے ہیں اور شراب بہہ پڑتی ہے پوری بھر جاتی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا میں شراب کا سرکہ بنا لوں، ترمذی کی روایت، کیا میں شراب کا سرکہ بنا لوں؟ آپ نے کہا ہرگز۔ اس قدر سختی ہے شراب کے تعلق سے اسلام میں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آپ کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہمارے یہ نوجوان بچے، جو نوجوان نسل ہے، یہ جو آج منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے، شراب کی عادی ہوتی جا رہی ہے، اور اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو خراب کیے ڈال رہی ہے،
اور اپنی دینی اقدار کو خراب کیے ڈال رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا غضب اپنے اوپر لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی نشے آور چیزیں ہیں ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔